اس لیے اگر آپ ویب ڈیولپر بنتے ہو، ایپ ڈیولپر بنتے ہو، آپ کی جاب کوئی اے آئی ٹول نہیں کھا سکتا. اب جو سموسے پکوڑے بیچتے ہیں نا، وہ تقریباً دن کا 2-3 ہزار روپے کماتے ہیں آرام سے گاؤں میں. اور جو بینک میں بندہ جاب کرتا ہے نا، اس کی تنخواہ 18,000 روپے. اب جو سموسے بیچتا ہے وہ ان پڑھ ہے، اور جو وہ وہاں پہ جاب کر رہا ہے وہ اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے. ایک شاپ کے ساتھ کتنی کپڑوں کی شاپس ہیں، اور ہر بندہ الگ الگ ہی ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک بندے کی ساری شاپس ہیں، وہ ڈفرینٹ ہے. اور ہر بندہ شام کو اپنی روزی کما کے جاتا ہے. اب میں وہاں سے ہٹ کے ریگستان میں بنا لیتا ہوں، وہاں پہ تو کوئی بھی میرے کمپٹیشن میں نہیں ہے، لیکن آڈینس بھی نہیں ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کریٹو بابر. دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ویب ڈیولپمنٹ روڈ میپ. ویب ڈیولپمنٹ روڈ میپ کا مطلب ہے کہ جب ہم کمپلیٹ فل اسٹاک ویب ڈیولپر بنتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کن کن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو بیسیکلی اس کا مقصد، اور اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی سٹارٹ کر رہے ہیں یا جو کوڈنگ میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ ہمیں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اور کون کون سی پروگرامنگ لینگویجز سیکھ کے ہم ایک کمپلیٹ ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ویب ڈیولپمنٹ روڈ میپ. دوستو ویب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دو طرح کی، ایک فرنٹ اینڈ اور ایک بیک اینڈ. اور ایک اس کے اندر یو آئی یو ایکس بھی آتی ہے، لیکن وہ جاتی ہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر. لیکن جو پروگرامنگ ویب ڈیولپمنٹ ہے یہ دو طرح کی ہے، فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ اینڈ بیک اینڈ ویب ڈیولپمنٹ. جو فرنٹ اینڈ ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے جو چیز ہمیں سامنے سے نظر آ رہی ہے. بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے اور اس کا مطلب بھی یہی ہے. ہم نیکسٹ سلائڈ دیکھیں گے. تو فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ، ویب سائٹ کی لک. گوگل آپ اوپن کرتے ہو، یوٹیوب اوپن کرتے ہو، فیس بک اوپن کرتے ہو، آپ کو کس طرح سے نظر آ رہی ہے نا، وہ ہے فرنٹ اینڈ. جو چیز آپ کے سامنے ہے، فرنٹ کا مطلب کیا ہے؟ سامنے. اینڈ جو آپ کے سامنے ختم ہو رہی ہے چیز، جو آپ کے سامنے چیز ختم ہو رہی ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے فرنٹ اینڈ ہے. فیس بک ٹاپ پہ ہمارے پاس سرچ باکس، ایک سائڈ پہ امیج آ رہی ہے، ایک سائڈ بار آ رہا ہے، جہاں پہ چیٹ آپشن ہے، اور بیچ میں ہمارے پاس سارا اسکرولنگ والا ایریا ہے. یہ سارا فرنٹ اینڈ ہے. اب بیک اینڈ کیا ہے؟ بیک اینڈ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا ڈاٹا سٹور ہوتا ہے. آپ تصویریں اپلوڈ کرتے ہو فیس بک پر، جو آج سے 6 سال پہلے آپ نے کی تھی اپلوڈ، وہ آج بھی موجود ہے. آج سے جنہوں نے جب فیس بک شروع ہوا تھا نا، تب کوئی بھی پکچر اپلوڈ کی تھی وہ اب بھی موجود ہے. وہ جس جہاں پہ جا کے سٹور ہوتی ہے اسے بولتے ہیں ڈیٹا بیس، اور جس مدد سے وہ سٹور ہوتی ہے اسے بولتے ہیں بیک اینڈ. جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، بیک اینڈ پروگرامنگ لینگویج، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ کرتے پروگرامرز ہی ہیں. بیسیکلی پروگرامرز بھی اسے نہیں دیکھ سکتے، جسٹ انہیں کوڈ کرنا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے موو ہو رہی ہے، کیسے جا کے سٹور ہو رہی ہے، جسٹ انہوں نے پروگرام لکھنا ہے. تو پروگرامنگ کے اندر دو چیزیں، فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ. اور ویب ڈیولپرز بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر اور ایک ہوتے ہیں بیک اینڈ ویب ڈیولپر. فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر جو صرف ویب سائٹ کی لے آؤٹس تیار کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے جسٹ لے آؤٹس تیار کر دینی ہے. بیک اینڈ جو پروگرامر ہے اس کا کام ہے کہ اس نے جو ڈاٹا ریسیو ہو رہا ہے، جس طرح سے ہم جاتے ہیں جی میل کے اوپر، اکاؤنٹ بناتے ہیں، فرسٹ نیم دیا، لاسٹ نیم دیا، اپنی آئی ڈی دی، فون نمبر دیا، وہ ڈاٹا کس طرح سے سٹور ہوگا ڈاٹا بیس کے اندر، وہ جو کمپلیٹ فنکشنالٹی ہے نا، وہ ذمہ ہوتی ہے بیک اینڈ ویب ڈیولپر کے. تو ہم سب سے پہلے فوکس کریں گے فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ، کہ ہماری ویب سائٹ کس طرح سے نظر آتی ہے اور اسے ہم کس طرح سے خوبصورت بناتے ہیں. اب بھی ہمارا پہلا مقصد یہ ہوگا، اس کے بعد ہم بیک اینڈ پہ موو کریں گے. اور جو بندہ فرنٹ اینڈ بھی جانتا ہے، بیک اینڈ بھی جانتا ہے، اسے بولتے ہیں فل اسٹاک ویب ڈیولپر. کیا بولتے ہیں اسے؟ فل اسٹاک ویب ڈیولپر. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے فل اسٹاک. فرنٹ اینڈ بھی میں آتا ہو، بیک اینڈ بھی آتا ہو. اگر ہمیں کوئی بھی پروجیکٹ بنانا پڑ جائے تو اس کی فرنٹ اینڈ لے آؤٹس بھی ہم بنا سکیں اور اس کی بیک اینڈ جو ہے وہ بھی بنا سکیں. فرنٹ اینڈ کے اندر ہمارے پاس مختلف پروگرامنگ لینگویجز ہیں. اگر بیک اینڈ پہ جائے تو بیک اینڈ کے اوپر بھی پروگرامنگ لینگویجز ہی ہیں. اور فرنٹ پہ ہمارے پاس جو فرسٹ ہے وہ ہے HTML، ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. کیا چیز؟ مارک اپ لینگویج. اس کا بیسیکلی مقصد ہے ڈھانچہ تیار کرنا. کیا مقصد ہے اس کا؟ ڈھانچہ تیار کرنا. جس طرح سے انسانی جسم پہ اس میں ہڈیاں موجود ہیں، تو بازو کی ہڈی ہوگی، ٹانگ کی ہڈی ہوگی، کھوپڑی کی ہڈی ہوگی، وہ جسٹ HTML کا کام ہے کہ اس نے ویب سائٹ کا ایک ڈھانچہ بنا دینا. اس کے بعد آتا ہے CSS، کیسکیٹنگ اسٹائل شیٹ. اس نے اس کو اسٹائل کرنا ہے، اس نے ویب سائٹ کا میک اپ کرنا ہے. کہ جس طرح سے ویب سائٹ ہے، فیس بک ہے،
تو اس میں مین کلر کیا ہے؟ بلو کلر. نیلا کلر زیادہ ہے اس میں, تو جو نیلا کلر کنسسٹنسی کے ساتھ رپیٹ ہو رہا ہے, بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری پروفائل پکچر ہے, بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ فونٹ آ رہے ہیں, بڑے پیارے انداز کے ساتھ ہماری امیج گیلری اوپن ہوتی ہے. وہ سارا کام ہوتا ہے سی ایس ایس کی مدد سے. آگے سمجھ. یوٹیوب ہے تو یوٹیوب کے اندر جو آپ کو سرچ باکس نظر آ رہا ہے, جو نیچے ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے, وہ سارا HTML ہے. وہ کس طرح سے الائن ہے, وہ کس طرح سے ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے, وہ سارا کام ہے سی ایس ایس کا. مطلب ہمیں ریڈ کلر نظر آ رہا ہے, فونٹ ہمیں کہیں پہ چھوٹا نظر آ رہا ہے, کہیں پہ بڑا نظر آ رہا ہے, کہیں پہ ہماری پروفائل پکچر بڑی آ رہی ہے اور کہیں کارنر میں چھوٹی سی نظر آ رہی ہے. وہ سارا کام ہے سی ایس ایس کا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پروجیکٹ بلڈنگ. جو ہم روڈ میپ بنا رہے ہیں نا, ہم سیکھیں گے HTML, پھر سب سے پہلے HTML پھر CSS. جب یہ دو چیزیں ہم نے سیکھ لی, پھر اس کے بعد پروجیکٹ بلڈنگ. HTML سیکھنی ہے, CSS سیکھنی ہے, پھر اس کی مدد سے ہم نے پروجیکٹس بنانے ہیں. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, ہم نے بنانے ہیں ایٹ لیسٹ 10 پروجیکٹ. اور اگر آپ لوگ آن لائن دیکھ رہے ہو تو آن لائن میرا 60 days CSS چیلنج موجود ہے, جس کے اندر پیور HTML اور CSS کی مدد سے میں نے کمپلیٹ 60 ویڈیو کی سیریز بنائی ہے. اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہو تو آپ کمپلیٹ فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر بن جاتے ہو. اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل رہا ہے. لیکن جو ہم یہاں پہ کریں گے, ہم کریں گے پروجیکٹ بلڈنگ, جس کے اندر ہم ای کامرس ویب سائٹ, سوشل میڈیا ویب سائٹ, مطلب یوٹیوب کا ہم نے کلون بنا دینا ہے, فیس بک کا کلون بنا دینا ہے, اپنی فیس بک کی لیاؤٹس بنا دینی ہے. جب ہم 10 پروجیکٹ یہ کریں گے تو ہمارا HTML CSS کور ہو جائے گا. HTML پہ ہم نے لگانا ہے جسٹ 1 week. اس سے زیادہ HTML کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بیسیکلی کور ہو سکتا ہے 2 گھنٹوں کے اندر. اگر آپ تھوڑے سے کلیور اسٹوڈنٹ ہو تو 2 گھنٹوں کے اندر, نہیں تو میکسیمم 1 week. CSS پہ ہم لگائیں گے 3 weeks. لیکن CSS آپ کی چلنی ہے لائف ٹائم. جب تک آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہو تب تک آپ کی اسٹائلنگ چینج ہوتی رہتی ہے. سم ٹائم اتنی کمپلیکس لے آؤٹس آ جاتی ہیں کہ ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے. تو CSS آپ کی لائف ٹائم چلنی ہے, لیکن ہم نے 3 weeks اسپیشل صرف CSS کو سیکھنا ہے. باقی آپ فرنٹ اینڈ جب بھی کر رہے ہوگے, HTML اور CSS آپ کی ساتھ ساتھ چلے گی. اس کے بعد پروجیکٹ بلڈنگ, پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے جاوا اسکرپٹ. اب یہاں پہ جا کر آپ کے جو دماغ کی بتی ہے نا, وہ اوپن ہونی ہے کہ جاوا اسکرپٹ کیا ہے. بیسیکلی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, لیکن جب اسٹارٹ کرتے ہو تب آپ کو بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ یہ اسی طرح سے جس طرح سے آپ کورین سیکھتے ہو یا فلپینی لینگویج سیکھتے ہو, چائنیز سیکھتے ہو, اس سے بھی سم ٹائم مشکل لگتی ہے. جاوا اسکرپٹ کا کیا مطلب ہے یا اس کا کام کیا ہے؟ جو بھی ہمیں ویب سائٹ کے اوپر فنکشنالٹی نظر آتی ہے, جس طرح سے ہم کلک کرتے ہیں اپلوڈ فوٹو, کلک کیا, ہمارے پاس ایک اگین نیو ونڈو اوپن ہو گئی جس کے اندر ہم پکچرز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. وہ جو نیو ونڈو اوپن ہوئی ہے نا, وہ جاوا اسکرپٹ نے کرنی ہے. جیسے ہم کلک کرتے ہیں ساتھ ہی ہمارے پاس اوپن ہو گئی. جیسے ہم نے پروفائل پکچر لگائی, ہمارے اپلوڈ کرنے سے پہلے ہمیں نظر آ جاتی ہے. وہ سارا کام جاوا اسکرپٹ کا ہے. ہم فارم سبمٹ کرتے ہیں, اگر فارم بناتے ہیں ہم لکھتے ہیں پاسورڈ اور ای میل انٹر کرتے ہیں, ہمارا تھا پاسورڈ رانگ, وہ جاوا اسکرپٹ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ای میل رانگ ہے, وہ جاوا اسکرپٹ کرے گا فرنٹ اینڈ کے اوپر, اور بیک اینڈ کے اوپر کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج استعمال ہو رہی ہو. تو جاوا اسکرپٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے آپ کی ویب سائٹ کو جان دینی ہے, آپ کی ویب سائٹ پاورفل بننی ہے جاوا اسکرپٹ کے ساتھ. اور جاوا اسکرپٹ اتنی اب پاپولر پروگرامنگ لینگویج ہے اور اتنی پاورفل ہے کہ آپ صرف جاوا اسکرپٹ کی مدد سے فل اسٹیک ویب ڈیولپر بن سکتے ہو. آپ کو کوئی اور پروگرامنگ لینگویج نہیں سیکھنی, نہ PHP سیکھنا ہے, نہ پائتھن سیکھنا ہے, نہ روبی سیکھنا ہے, کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں. صرف جاوا اسکرپٹ اور جاوا اسکرپٹ کی مدد سے کمپلیٹ فل اسٹیک ویب ڈیولپر. اور اس کی مدد سے آپ موبائل ایپس بھی بنا سکتے ہو. جو موبائل اپلیکیشن ہے ویسے ان کو بنانے کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا جاوا, یا ہمیں سیکھنا پڑے گا فلوٹر. لیکن جب آپ جاوا اسکرپٹ سیکھتے ہو تو سمپل جاوا اسکرپٹ کی مدد کے ساتھ کمپلیٹ آپ ایپ ڈیولپر, ویب ڈیولپر اور بیک اینڈ ویب ڈیولپر, مطلب کمپلیٹ اس کے اندر پیکیج ہے. اگر آپ اس کے مطلب اور ایڈوانس لیول پہ جاتے ہو تو اس کی مدد سے آپ گیمز بنا سکتے ہو, اس کی مدد سے روبوٹس بنا سکتے ہو, اس کی مدد سے آپ ایروپلین کو چلا سکتے ہو. جو چھوٹے چھوٹے ہم روبوٹس دیکھتے ہیں نا, کلک کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, شوٹ کرتے ہیں, وہ سارا کو جاوا اسکرپٹ کر سکتا ہے. جاوا اسکرپٹ کی مدد سے مشین لرننگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سارا کو جاوا اسکرپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جاوا اسکرپٹ کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے, اور ہم نے بننا بھی جاوا اسکرپٹ ڈیولپر ہے, جس کے اندر ایک پروگرامنگ لینگویج
اور ہم ہر چیز پہ راج کر رہے ہوں گے. موبائل ایپ بنانی ہے جاوا اسکرپٹ, بیک اینڈ بنانا ہے جاوا اسکرپٹ, فرنٹ اینڈ بنانا ہے جاوا اسکرپٹ. تو ہمارا اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا. یہ ہم لے کے چلیں گے 5 ویکس, 1 منتھ اور 1 ویک اس کے اوپر. جاوا اسکرپٹ ہم بیسک سیکھیں گے, اس کے ہم ایڈوانس سیکھیں گے. اس میں تقریباً آپ لوگ آدھے پاگل ہو جاؤ گے. مجھے پورا پتہ ہے کہ آپ نے آدھا پاگل ہو جانا ہے, اور آپ کو باداموں کی ضرورت پڑنی ہے, اس لیے بوریاں شوریاں لے کے رکھ لو, جو آپ کی پاکٹ منی ہے وہ بچا کے رکھ لو. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گٹ. جو گٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے کام. گٹ کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اب میں بیٹھا ہوں پاکستان کے اندر, ایک میرے ساتھ ڈیولپر ہے وہ بیٹھا ہے انڈیا کے اندر یا کسی اور کنٹری کے اندر, اور ہم ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. دین ہم کیا یوز کریں گے, دین ہم گیٹ کا استعمال کریں گے. گیٹ ہب گیٹ ورژن کا ہم استعمال کریں گے, جس کی مدد سے ایٹ دا سیم ٹائم ایک پروجیکٹ اس کے اوپر 10 لوگ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں. یہ پاور ہے ویب ڈیولپرز کی کہ وہ گھر بیٹھ کے کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں گٹ کا. تو ہم 2 ویک سیکھیں گے گٹ کو, اور گٹ کو ہم ان ڈیپتھ سیکھیں گے, کمپلیٹ سیکھیں گے. ہم نے بیسک تک نہیں رکھنا. اس کے بعد پروجیکٹ بلڈنگ, HTML CSS جاوا اسکرپٹ, اس کی مدد سے ہم پروجیکٹس بنائیں گے. فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر ہم کمپلیٹ بن جائیں گے HTML CSS جاوا اسکرپٹ کی مدد سے. آپ جتنا مرضی بیسک سیکھتے جاؤ, آپ 10 سال بھی HTML کو لگا لو, CSS کو لگا لو, جاوا اسکرپٹ کو لگا لو, جب تک آپ نے پروجیکٹس نہیں بنانے تب تک آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا. جب آپ چیزوں کو ریئل لائف میں استعمال کرتے ہو, ریئل ورلڈ میں استعمال کرتے ہو, تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا استعمال. اگر گاڑی آپ نے چلانا سیکھنی ہے نا, تو آپ جسٹ اس کی تھیوری پڑھتے رہو گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. آپ کو سارا پتہ ہوگا کہ گیئر اس طرح سے تبدیل کرنا ہے, ہم نے ڈرائیو اس طرح سے کرنا ہے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ چلانے لگ جاؤ گے تو آپ 2 ویک کے اندر 3 ویک کے اندر ٹرین ہو جاؤ گے. ہم نے بائک چلانے بھی سیکھی تھی, تو جب اسٹارٹ میں ہم دیکھتے تھے لوگ کہتے تھے کہ بس گیئر لگانا ہے, مارنی اور چلو گئے, لیکن نہیں چلا سکتے تھے نا, جتنا مرضی سیکھتے جائے. لیکن جب سیکھنا شروع کیا, گرے, چوٹیں لگی, لیکن اب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ہم چلا رہے ہیں. آٹومیٹکلی ہمارے پیر موو کرتے ہیں, آٹومیٹکلی ہم ریس دیتے ہیں. وہ آپ کو سارا کچھ پروجیکٹ بلڈنگ سے آتا ہے. سیم جب HTML CSS جاوا اسکرپٹ کی مدد سے آپ پروجیکٹس بنانے لگ جاؤ گے, آپ کو نہ ٹیگ میں غلطی آئے گی, نہ آپ کو CSS کی پراپرٹی لکھنے میں غلطی آئے گی. جس طرح سے اگلے دن آپ نے کلاس لگانی تھی, آپ نے اسٹائل لگا دیا تھا, تو آپ کا آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ کلاس لگے گی, یہاں پہ اسٹائل لگے گا, یہاں پہ ہائٹ لگے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے پروجیکٹ بلڈنگ, پھر یہ پروجیکٹ بلڈنگ ہم 5 پروجیکٹ بنائیں گے. اس کے اوپر چاہے آپ کے 10 دن لگ گئے, آپ کے لگ جائیں 20 دن, آپ کا 1 منتھ لگ جائے. اور اگر آپ آن لائن دیکھ لو تو آن لائن میرا 60 days جاوا اسکرپٹ چیلنج موجود ہے, جس کے اندر HTML CSS جاوا اسکرپٹ کی مدد کے ساتھ کمپلیٹس ایپ ہم نے بنائی ہیں. اسکرین ریکارڈنگ ایپ, ویڈیو ریکارڈنگ ایپ, اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ گیمز بنائی ہیں, جو کلاک بنانا, اس کے بعد اینالوگ کلاک, ڈیجیٹل کلاک, الارم ایپ بنانا. جس طرح سے آپ ریئل ٹائم میں الارم یوز کرتے ہو نا, ایک ٹائم کے اوپر وہ بیل ہونے لگ جاتی ہے, تو سیم طرح کا پروجیکٹ YouTube کے اوپر میرا موجود ہے. آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جاوا اسکرپٹ کس حد تک ہم نے سیکھی ہے. پھر اس کے بعد ڈرائنگ ایپ, آپ ڈرائنگ کرتے ہو نا, وہ ڈرائنگ ایپ کا پروجیکٹ بھی میرا موجود ہے, آپ اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد رسپانسو ڈیزائن. رسپانسو ڈیزائن کا کیا مطلب ہے, ایک آپ کو ایمیج سے بھی ظاہر ہو رہا ہوگا. ڈیسک ٹاپ, یہ آپ کا آ گیا لیپ ٹاپ, ٹیبلٹ اور موبائل, کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر اوپن کرو تو ہر چیز کلیئر ہو. اگر لیپ ٹاپ کے اوپر اوپن کرو تو کوئی چیز کٹ نہ ہو رہی ہو, ہر چیز صاف ستھری نظر آئے. اگر آپ اوپن کرو ٹیبلٹ کے اوپر تب بھی ہر چیز اچھے سے نظر آئے, اور اگر آپ اوپن کرو موبائل کے اوپر تب بھی آپ کی ویب سائٹ بہت اچھے سے مینیج ہو کے نظر آئے. اسے بولتے ہیں رسپانسو ڈیزائن, اور آج کل رسپانسو ڈیزائن ہی چلتا ہے کہ کیونکہ ہم زیادہ یوز کیا کرتے ہیں, موبائل کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے موسٹلی موبائل کا استعمال کرتے ہیں. تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, رسپانسو تیار کرنی ہے. موبائل کے اوپر پہلے اچھی نظر آئے, پھر ٹیبلٹ کے اوپر اچھی نظر آئے, اور پھر اس کے بعد آپ کا لیپ ٹاپ اور یہ آپ کا ڈیسک ٹاپ, ان کے اوپر اچھی نظر آئے. یہ کس طرح سے ہوگی, یہ سمپلی ہے جب آپ HTML CSS سیکھ رہے ہوگے نا, تو اس کے اندر یہ آپ کا سارا کچھ ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی الگ سے پروگرامنگ لینگویج نہیں, CSS کی مدد سے سارا کچھ ہونا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ریئیکٹ JS. یہ بھی آپ کا فرنٹ اینڈ لائبریری ہے, جاوا اسکرپٹ لائبریری, جس کی مدد سے آپ, جس طرح سے آپ کی فیس بک جو ہے نا وہ ریئیکٹ کے اندر بنی. جب آپ کا HTML CSS جاوا اسکرپٹ آ جائے گی, ریئیکٹ آپ 1 منتھ کے اندر سیکھ جاؤ گے.
اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ ہم نے ویب سائٹ کو ٹکڑوں میں توڑ کے رکھنا ہے. ایک مطلب ہیڈر کمپوننٹ الگ, سائڈ بار کمپوننٹ الگ, اگر ویڈیو شو ہو رہی ہے تو وہ کمپوننٹ الگ, تاکہ ہمیں سیم طرح کا پروجیکٹ اگین بنانا پڑ جائے نا, تو ہمیں سارا کوڈ پھر زیرو سے نہ لکھنا پڑے. وہی جو ہم نے کمپوننٹس بنائے ہیں نا انہیں کو ہم استعمال کریں. تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ریئیکٹ جے ایس کا, اور یہ آج کل کی بہت پاپولر لائبریری ہے لائبریری, لیکن کام اس کا فریم ورک ہے. تو اس کے اتنی زیادہ جابز ہیں, اگر آپ ریئیکٹ اچھے سے سیکھ لیتے ہو تو آپ کی جاب کنفرم ہے. آپ چاہے ریموٹ جاب کرنا چاہو, گھر بیٹھ کے کسی سافٹ ویئر کمپنی میں کرنا چاہو, ریئیکٹ اچھے سے سیکھ لو, جاب کنفرم. اور اتنی زیادہ آفرز ہیں کہ آپ خود سوچو گے کہ کس طرف اپلائی کرو. اور یہ آپ جب HTML CSS جاوا اسکرپٹ سیکھ جاؤ گے 1 منتھ کے اندر آپ کے ریئیکٹ, اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی پروجیکٹ بلڈنگ ضروری ہے. اور ریئیکٹ کے اوپر 30 days ریئیکٹ چیلنج موجود ہے, جس کے اندر 30 پروجیکٹ ہم نے بنائے ہیں ریئیکٹ جے ایس کے اندر. اب ہم کا HTML ہو گیا, CSS, جاوا اسکرپٹ, ریئیکٹ, یہ 4 چیزیں ہوگی. جو ریئیکٹ ہے یہ جاوا اسکرپٹ کی ہی آگے لائبریری ہے. جو ریئیکٹ ہے الگ سے کوئی پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے, وہی جو ہم نے جاوا اسکرپٹ سیکھی تھی نا, اب اس کو ہم تھوڑا ایڈوانس لیول پہ اس کے ساتھ کام کریں گے. اور جو کوڈ آپ لکھ رہے تھے 100 لائن کا, اب یہاں پہ وہ آپ کو ہو جائے گا 10 لائن کا. اسی کی ایک قسم ہے, کوئی الگ سے پروگرامنگ لینگویج نہیں. اب ساری آپ کی آگے جاوا اسکرپٹ ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, پروجیکٹ بلڈنگ ہو گئی. اس کے بعد آپ کا آ گیا بیک اینڈ پروگرام. بیک اینڈ کے لیے کہ ہم نے بیک اینڈ کے لیے کون کون سی چیزیں سیکھنی ہیں, یہ ہم بالکل سمپل سے اس کو نا صرف اوور ویو کریں گے. نوڈ جے ایس, یہ بھی جاوا اسکرپٹ کی لائبریری. ایکسپریس, یہ نوڈ جے ایس کی لائبریری. اور مونگو ڈی بی آپ کی ایک ڈاٹا بیس جہاں پہ آپ کا ڈاٹا اسٹور ہوگا. تو آپ کا نوڈ جے ایس, ایکسپریس, مونگو ڈی بی, یہ آپ کے یوز ہوں گے بیک اینڈ کے لیے. اور اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے فائر بیس کا. جس طرح سے آپ ویب سائٹ کے اندر لاگ ان کرتے ہو نا, ہمیں آپشن آتا ہے آپ لاگ ان کر لو گوگل کے ساتھ, لاگ ان کر لو فیس بک کے ساتھ. تو وہ جو فنکشنالٹی ہے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں فائر بیس کی مدد سے. وہ ہم نے یہاں پہ ایڈ نہیں کیا, لیکن آپ سیکھیں گے. بالکل سمپل سی چیز ہے. اگر آن لائن سیکھنا چاہتے ہو تو ویڈیوز موجود ہے, چینل ایک دفعہ وزٹ کرو گے. اگر اکیڈمی میں جو سیکھنے والے ہیں ان کو ہم یہاں پہ ہینڈز آن پریکٹس کروائیں گے. یہ آپ کا بیک اینڈ ویب ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. تو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ میں اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کمپلیٹ پروسیجر کے لیے آپ کا تقریباً 1 سال لگتا ہے. اور 1 سال کے بعد اگر آپ اچھے سے محنت کرتے ہو, اگر آپ اچھے سے چیزوں کو سیکھتے ہو, تو آپ کا فیوچر بن جاتا ہے. اس میں کوئی دوئی رائے ہے ہی نہیں کہ آپ ویب ڈیولپر بن رہے ہو اور اچھے لیول کے بن گئے ہو اور آپ کے لیے جاب نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں. اور ویب ڈیولپمنٹ اور ایپ ڈیولپمنٹ ایسی چیز ہے, اس کو AI بھی ریپلیس نہیں کر سکتا. اب جس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے نا, AI کی مدد سے کیا ہے, گرافک ڈیزائنر ریپلیس ہو رہے ہیں. اب ہم کینوا استعمال کرتے ہیں, تو اب کینوا کے لیے ہم نے کبھی گرافک ڈیزائنر ہائر نہیں کیا. سمپلی ہم اس کی مدد سے کر سکتے ہیں. آرٹیکلز لکھنے ہیں تو چیٹ GPT کی مدد سے لکھ سکتے ہیں. لیکن جو پروگرامنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, وہ آپ چیٹ GPT سے نہیں کر سکتے. وہ تب آپ کرو گے جب آپ کو اچھے سے آتی ہوگی, کیونکہ اس کا جو ڈیباگ کرنا ہے, اس کو ایڈٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب کوئی بھی کوڈ لکھا ہے اور جس بندے کو کوڈ نہیں آتا وہ پڑھ بھی نہیں سکتا, وہ چیٹ GPT کا استعمال کیسے کر لے گا. لیکن آرٹیکل ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, فوٹو کا بیک گراؤنڈ ہر کوئی ریموو کر سکتا ہے. اس لیے اگر آپ ویب ڈیولپر بنتے ہو, ایپ ڈیولپر بنتے ہو, آپ کی جاب کوئی AI ٹول نہیں کھا سکتا. ابھی ایک ڈیمن نا ایک سافٹ ویئر لانچ ہونے والا ہے, جس سے کافی جو جونیئر ڈیولپر ہیں نا وہ ڈر رہے ہیں کہ آئے گا ہماری جاب کھا جائے گا. لیکن ہم اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ جو کام ہم 10 دن کے اندر کر رہے تھے وہ ہم اب 4 دن کے اندر کر لیں, 2 دن کے اندر کر لیں. تو اس لیے AI ٹول, ویسے تو AI ٹول کسی کی جاب بھی نہیں کھا سکتا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کسی کی جاب نہیں کھاتی, یہ نیو جابس کریٹ کرتی ہے. جس طرح سے اسٹارٹ میں الیکٹریسٹی آئی تھی, تو جو موم بتی اور دیے والے تھے نا, انہوں نے کہا اب ہماری جاب گئی, اب الیکٹریسٹی آ گئی ہے, سواری نوکریاں گئی. لیکن الیکٹریسٹی آئی, نوکریاں زیادہ بنی. میٹر لگانے والے آ گئے, کھمبے لگانے والے آ گئے, وہ اب وہ میٹر ریڈر وہ آ گئے, پھر بل جس نے پرنٹ کرنے ہیں, جاب زیادہ آ گئے. اب AI جو ہے یہ بھی زیادہ جاب کریٹ کرے گا, لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ جاب کھا جائے گا. اب جب اسٹارٹ میں روبوٹ آئے تھے, اب جی روبوٹ آ گیا, اب نوکریاں ختم. اب کیا کرتے ہیں ہم, اب گندم کاٹتے ہیں نا, تو چائنی اور جاپنیز جو ہے نا وہ اسی روبوٹوں کو استعمال کرتے ہیں گندم کاٹنے کے لیے.
تو وہ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. اب وہ جو ایک روبوٹ ہے وہ پڑتا ہے تقریباً لاکھوں کروڑوں میں, اور ہم نے گندم جو ہے وہ 2-3 ہزار روپے میں کٹوا لینی ہے. پاکستان میں یا انڈیا میں یا ہمارے جو بنگلہ دیش جو ہمارے دوست ہیں, ان کے اندر ہمیں کسی بھی اے آئی ٹول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہماری گورنمنٹ جتنی ایک ترقی کر رہی ہے نا, ہم 10 سال بعد بھی ادھر ہی ہیں, 20 سال بعد بھی ادھر ہی ہیں. تو ہمیں تو اے آئی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ جو کریٹو بندے ہیں ان کا کام آسان ہو جائے گا, بس اور کچھ بھی نہیں. باقی روبوٹ ہم کتنے روبوٹ استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں کرتا. ایون ہم اب تو وہ جو کیا اسے بولتے ہیں موبائل ہے, اور یہ اسی یہاں پہ نا آگے گھڑی بھی, کہ آپ اس کی وجہ سے موبائل کنٹرول کر سکتے ہو. ہم کتنا کرتے ہیں, سارے دن ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, ہم انجوائمنٹ میں پڑے ہوئے, ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا, اور نہ ہی ہماری جاب جو ہے نا وہ کسی اے آئی ٹول نے کھانی ہے, نہ کسی نے کھانی ہے. ہماری جاب ہم نہیں کھانی ہے, جب کرنا ہی کچھ نہیں تو کھانا ہی ہے. اب جس طرح سے اب ماسٹر کے بچے ہیں جو ماسٹر کر رہے ہیں, ابھی تک انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. ماسٹر کے تقریباً ایج ہو جاتی ہے 25+, اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے جاب کرنی ہے, بزنس کرنا ہے. ان کی جاب تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے, ان کی جاب کوئی کھا بھی گیا تو کیا ہے. تو جس نے کرنا ہے وہ اسٹار میں بزنس کر رہا ہے. اب جو سموسے پکوڑے بیچتے ہیں نا, وہ تقریباً دن کا 2-3 ہزار روپے کماتے ہیں آرام سے گاؤں میں. اور جو بینک میں بندہ جاب کرتا ہے نا, اس کی تنخواہ 18,000 روپے. اب جو سموسے بیچتا ہے وہ ان پڑھ ہے, اور جو وہ وہاں پہ جاب کر رہا ہے وہ اس نے ماسٹر کی گیا ہوں میں. گھر میں ویلیو کس کی زیادہ ہے, سموسے والے کی. کیونکہ سموسے والے نے گھر کی کوئی بیمار ہے اس نے پیسے دے دینے ہیں, گھر میں کوئی پنکھا لگوانا ہے اس نے پیسے دے دینے ہیں. جو بینک والا ہے اس نے ویٹ کرنا ہے تو اپنی پے کا, اور جب پے بھی آنی ہے وہ بھی تھوڑی سی ہونی ہے. اس لیے ہماری جاب جو ہم خود ہی کھائیں گے, ہماری جاب کوئی اور نہیں کھا سکتا. جب ہم محنت کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے. نہ اے آئی ہمیں فیل کر سکتا ہے, نہ کوئی جناب ہمیں کوئی ٹول فیل کر سکتا ہے, نہ ہی ہماری جاب کو کھا سکتا ہے. ایسے سمجھ. اب تو بٹیکس ہیں اس کے اندر کتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, قدم قدم پہ ڈاکٹر, قدم قدم پہ ہاسپٹل, اور جہاں پہ مرضی چلے جاؤ رش ہی رش. آپ کو نیو ڈاکٹر آ جائے وہ کہ ہو یہ تو اتنے ہاسپٹل ہے, میں کہاں پہ بیٹھوں, جگہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ بنا لے گا, اس کے پاس بھی رش لگ جائے گا. اب نیو بنا ہی رہے نا لوگ. اب ایک نیو ڈاکٹر یہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ آئے ہیں, اس نے اپنا وہ بینر سے لگایا تو اس کے پاس رش لگ گیا. ایک اور اس نے لگایا, وہ کہتا ہے کہ کتے کا آپریشن 20,000 میں, اپینڈکس کا آپریشن 8,000 میں. اس نے پوری ریٹ لسٹ لگا دی ہے, اس کے پاس بھی رش نہیں ختم ہو رہا. تو اس لیے اب سیم اس چیز کو آپ فالو کر لو. بازار کے اندر ایک شاپ کے ساتھ کتنی کپڑوں کی شاپس ہیں, اور ہر بندہ الگ الگ ہی ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک بندے کی ساری شاپس ہیں, وہ ڈفرینٹ ہے. اور ہر بندہ شام کو اپنی روزی کما کے جاتا ہے. مین کیا کرتا ہے کہ آپ سٹارٹ کرو, پہلا قدم لو, شروع کرو. جب شروع کر لو گے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہی ہے. اور جہاں پہ جتنا زیادہ رش ہوگا, مطلب اگر مثال کے طور پہ ایک کپڑوں والی شاپ بھی ہے جہاں پہ پہلے سے کپڑے کی شاپس موجود ہے, وہاں پہ بناؤ گے تو آپ کو آرڈرز ملیں گے, آپ کی سیل ہوگی. کیونکہ آ رہا دن دوسروں کی بھی تو ہو رہی ہے. اب میں وہاں سے ہٹ کے ریگستان میں بنا لیتا ہوں, وہاں پہ تو کوئی بھی میرے کمپٹیشن میں نہیں ہے, لیکن آڈینس بھی نہیں ہے. آئی سمجھ. اب فیس بک پہ اب اتنے لوگ پہلے سے یوٹیوب پہ ہیں, اب جو نیو آئے گا وہ کہے گا کہ پہلے سے اتنے لوگ ہیں, میں کس طرح سے گرو ہوں گا. اگر لوگ اتنے ہیں تو آنے والے جو ویور ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. ایسے ایسے لوگ بڑھ رہے ہیں. اب ہم سے ہمیں جا کے تقریباً 18 سال کے بعد موبائل ملا ہے, اور آپ وہ 8-8 سال کے بچے بھی یہ بھی یوز کر لیتا ہے. آئی سمجھ. تو ویورز بھی بڑھ رہے ہیں, اس حساب سے آڈینس بڑھ رہی ہے. اس لیے آپ نے کسی چیز کے سے پریشان نہیں ہونا کبھی بھی. کو پاکستان نہیں اور انڈیا اور ہمارے جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں نا, ہمارے یہاں ایجوکیشن کی کمی ہے. ہم انسٹنٹلی نا وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. ہمیں کو کیا ہے نا کہ بندہ مارنا ہے تو ہم 2 منٹ کے اندر تیار ہو جاتے ہیں. اب کسی کو بھی دین کے نام پہ بھڑکا دو کہ یہ گستاخ رسول ہے, وہ بیچارے نے کچھ بھی نہ کیا ہو, اس بیچارے نے کچھ بھی نہ کیا ہو, لیکن پھر بھی وہ
قتل کی زمرے میں آ جاتا ہے, اسے قتل کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عوام نا جذباتی بہت زیادہ ہے, ہم جلدی بھڑک جاتے ہیں. ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیں نا, مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو مانگنے والے ہیں اس میں فیوچر ہے, تو آدھے دل سے راضی ہو جائیں گے یار کر لینا چاہیے. اور مانگنے والوں کا حقیقت میں زیادہ ہے, جو مانگنے والے 10-10 ہزار روپये ان کی دیہڑی کے ہی نہیں گئے. اس لیے ہم نا صرف جذباتی لوگ ہیں, جلدی موٹیویٹ ہوتے ہیں, ہماری انٹرنل موٹیویشن نہیں ہے. ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں, انسپائر نہیں ہوتے. انسپائر اور موٹیویٹ کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, لیکن موٹیویشن ہوتی ہے ٹیمپریری. ابھی ہم نے موٹیویشن کوٹ سنا کہ آج شیر, تو ہم 2 منٹ کے لیے شیر, یا سی امی نے وہ کام کا یا ابو نے ایک تھپڑ لگایا, وہ شیر وہیں ڈھیر ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو انسپریشن ہوتی ہے نا, اسے کس چیز سے فرق نہیں پڑتا, اس کے وہ گھر میں ویلیو دے, بیر دے, کوئی کچھ بھی نہ دے, وہ اپنے کام پہ ڈٹا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے بھی پروگرامنگ سیکھنی ہے, کوئی اور اسکل سیکھنی ہے, شاپیفائی کرنا ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں چیز میں اسکوپ زیادہ ہے. جس فیلڈ میں آپ ہو اس فیلڈ کے اندر آپ نے گرو ہونا ہے. اگر آپ شاپیفائی کر رہے ہو تو شاپیفائی کے اندر محنت کرو. اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ اور کوڈنگ اور پروگرامنگ کر رہے ہو اس کے اندر محنت کرو. کوڈنگ اور پروگرامنگ کے میں اس لیے زور دیتا ہوں کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں, تو مجھے پتہ ہے اس میں اپرچونٹی زیادہ ہے, اس میں لوگ زیادہ ہیں, اس میں کمیونٹی بہت بڑی ہے. اور کنسسٹنسی نا, یہ کنسسٹنسلی مطلب مستقل مزاجی کے ساتھ جو گرو ہو رہی ہے, یہ کم نہیں ہو رہی. جتنے زیادہ آ رہے ہیں, اب اس طرح کے ٹولز بھی ہیں کہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے آپ ویب سائٹ بنا سکتے. سمپلی آپ نے یہاں سے ٹول پکڑنا, ادھر امیج لگا دی, ادھر آپ نے لگا دیا کوئی ہیڈنگ لگا دی, آپ کی ویب سائٹ تیار. آپ کو کوڈنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس حساب سے کوڈنگ کی جابس بڑھ رہی ہیں. اس حساب سے کوڈنگ کی جابس بڑھ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ٹول بننا ہے نا, وہ بھی کوڈنگ کے ساتھ بننا ہے. وہ بھی اسی کو کسی اور چیز نے نہیں بنا دیا, وہ ٹول بھی کوڈنگ کی بیس ہے. آپ ویب سائٹ جو ہے یا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی چیز دیکھتے ہو وہ ساری کوڈ بیس ہے. یہ ماؤس ہے نا, ماؤس, یہ بھی کوڈ بیس ہے. اس کے اندر کوڈ کر کے اس کی ہارڈ ڈرائیو میں دیا ہو, جس کی مدد سے ہم کلک کرتے ہیں, یہ فنکشنالٹی پرفارم کرتا ہے. وہ C# ہو, C++ ہو, یا کوئی اور ASP.NET ہو, کوئی بھی ہو, یا جاوا اسکرپٹ ہو, یا پائتھن ہو, کوئی بھی ہے, وہ ساری اس کے اندر کیا ہے, کوڈنگ ہے. اور اگر آپ کوئی روبوٹ دیکھتے ہو تو روبوٹ کے اندر بھی کوڈنگ ہے. کیمرہ یوز کرتے ہیں نا, تو اس کے اندر بھی جو پروگرام ہے بیسیکلی وہ کوڈ کیا گیا ہے. آپ کوئی بھی ڈیجیٹل چیز دیکھتے ہو وہ سارے کوڈ بیس ہے. اس لیے کوڈنگ اور پروگرامنگ کی جاب نہ کبھی ختم ہونی ہے نہ اینڈ ہونی ہے تب تک جب تک انٹرنیٹ ہے. اور اب ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیٹ ہماری سانسوں میں بس ہے. صبح جیسے ہماری آنکھ کھلتی ہے پہلے ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, فیس بک چیک کرتے ہیں. یقین کر کبھی کبھی نماز بھی بعد میں یاد آتے کہ وہ نماز بھی پڑھنی تھی. اور کبھی کبھی کسی کا اسٹیٹس دیکھ کے یاد آتا ہے وہ جمعہ ہے آج نماز پڑھنی ہے. اور کچھ لوگ نا ٹیمپریری مسلمان ہوتے ہیں, اب کل دیکھنا جمعے کے سارے اسٹیٹس ہوں گے, جیسے جمعہ اینڈ ہوگا وہ پھر چل جائیں گے سانگ. اس لیے انٹرنیٹ اب ہماری ضرورت ہے, اور اب انٹرنیٹ سے نہ منہ موڑا جا سکتا ہے نہ اسے بھاگا جا سکتا ہے, اس کو سیکھا جا سکتا. اور اب جو آج کل کی دنیا اس کے ساتھ اگر سروائیو کرنا ہے تو IT کے اندر آنا ہی پڑے گا. باقی جتنے بھی جابز ہیں آپ کو پتہ نہ آ رہی ہیں نہ ایک پاسبلٹی ہے. ماسٹر کر لو, MPhil کر لو, جاب نہیں اویلیبل. کتنے MPhil والے ویلے پھیر رہے ہیں, کتنے ماسٹر والے ویلے پھیر رہے ہیں. اب اپلائی تو کرو. ایک انڈیا میں آئی تھنک تھی آج کافی سالوں پہلے نیوز, ایک چپڑاسی کی نوکری تھی تو PhD ڈاکٹروں نے اپلائی کیا ہوا تھا. ہمارے سرکاری اسکول ہیں گاؤں میں, اس میں EST کی تھی پوسٹ نہ خالی ہے, اور ایک PhD کی پرائمری اسکول ٹیچر کی. تو وہاں پہ MPhil والے بندوں نے اپلائی کیا. اب MPhil والا بندہ جو ہے وہ بچوں کے ڈائپر چینج کرنے کے لیے نا اس نے سیکھا اتنا کچھ. جو وہاں پرائمری تو بچے ہی ہیں, وہ کبھی سر جی اس نے مجھے یہ کر دیا, اس نے مجھے یہ کر دیا, سر جی سے میری تختی توڑ دی, یہ کر دے. وہی یہ جو ہم کرتے تھے جھگڑے, جس نے MPhil کیا اس کا تو مائنڈ میں بڑی جاب ہی تھی نا کہ MPhil کیا میری وہ ویلیو ہے. لیکن آ رہا ہے پرائمری اسکول میں اور وہی 15,000 20,000 30,000 اگر وہ کانٹریکٹ بیس ہے, اور گورنمنٹ کی جاب تو آ ہی نہیں رہی. پچھلے 6-7 سال میں کون بھرتی ہوا؟ کوئی بھی نہیں ہوا. بس فورسوں میں جو پولیس والے ہیں ان میں کچھ بھرتیاں ہوئی ہیں, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پولیس والے بھی وہ میٹرک والے لگ جاتے ہیں. اب اس نے MPhil کر کے پولیس میں آنا تھا تو وہ پہلے ہی آ جاتا.
ایم فل کرنے کا یا ماسٹر کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم تھوڑی اچھی پوسٹ پہ چلے جائیں. اور جو انجینئرنگ والی سائڈ ہے اس میں تو جاب ہے ہی کوئی نہ. چاہے آپ سول انجینئر دیکھ لو, سافٹ ویئر انجینئر دیکھ لو. سافٹ ویئر انجینئر بھی مطلب وہ بیسک چیزیں سکھاتے ہیں, پروجیکٹ بلڈنگ اس میں بھی نہیں سکھاتے. ایک میٹرک کے بعد جس نے کوڈنگ پروگرامنگ سیکھی اور اس نے پورا بی ایس سی ایس کیا, کمپیوٹر سائنس کیا یا ایس سی کیا, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, اس سے زیادہ میٹرک والا بندہ کام کر سکتا ہے. ابھی آپ 2 سال کوڈنگ کو دو گے نا تو آپ کسی بھی سافٹ ویئر انجینئر کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں جس نے فریش بی ایس کیا ہے یا بی ایس سی ایس کیا ہے یا بی ایس ایس ای کیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ. کیونکہ میں نے بھی کیا ہے نا تو مجھے پتہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا, بس بیسک کوڈنگ اور تھیوری. جو کہ ایکچوئل لائف میں سافٹ ویئر ہاؤس ہے اس کو کام چاہیے, اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے. اگر میں بھی آپ کو جاب دیتا ہوں مثال کے طور پہ, یا میں کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے, ایک بندہ ماسٹر کیا ہوا اور ایک بندہ ان پڑھ ہے, میرا کام ان پڑھ زیادہ کر رہا ہے تو مجھے تو ان پڑھ ہی چاہیے نا, مجھے ڈگری کو کیا کروں. اس لیے ہمیشہ اسکل بیس ہو, علم اور ہنر 2 ایسی چیزیں ہیں جس کی جو آپ سیکھ لو نا کبھی آپ مار نہیں کھاتے. اور ہنر جو ہے یہ آپ کا زیادہ ضروری ہے, اور سام ٹائم جو ہنر ہے نا یہ علم سے بھی بڑھ جاتا ہے. میں آپ گرمیوں میں جو پینسل لگاتا ہے نا سام ٹائم اس کا ہم دیکھتے ہیں نا رش, تو ہمیں وہ تجب ہوتا ہے کہ یار یہ سیکھ لیتے. ہمارا یہ بھی دراصل نا مسئلہ ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا پڑھ جائیں نا تو ہمیں کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے میٹرک کیا ہے, میں نے جناب بی ایس کیا ہے, میں سبزی کیوں بیچوں, میں نے جناب یہ کام کر لیا, میں یہ والا کام کیوں کروں. اب میں جناب پہلے مطلب سافٹ ویئر انجینئر کی یا یہ کیا, میں کریانہ کی اوپن کر لوں. اب یہ گین کریں جو کرسیاں بیچتے ہیں نا, اب گرمیوں کے ایک کرسیوں کا سیزن لگا کے دیکھ, مذاق چاٹ کے بول رہا ہوں, ایک تھوڑی سی وہ شرم اتارنی ہے نا, کام ہی ہے نا. اور محنت میں تو کوئی وہ شرم نہیں کرنی چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکریاں بھی چرائی ہیں, ہم چرا کے دکھائیں, نہیں تو چراتے. حالانکہ جو بکریوں والے ہیں نا وہ زیادہ کماتے ہیں, ان کی ایک بکری 50,000 ہزار کی, وہی بکرا عید پہ لاکھ روپے کا, اور ہم ادھر 15,000 20,000 25,000. اس لیے کسی بھی کام سے شرم نہ کریں, اور جس فیلڈ کے اندر ہو جس کے اندر ہو اس میں محنت کرو, اور ساتھ اپنا کوئی بھی چھوٹا سا سیٹ اپ فزیکل جو بھی سٹارٹ کر سکتے ہو وہ آپ کر لو. چاہے گاؤں میں میموری کارڈ فل کر کے دینے شروع کر دو, ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کے ہینڈ فری چارجر سیل کرنے لگ جاؤ. بے شک آپ عید کا سیزن آتا ہے تو آپ ایک دفعہ 20,000 25,000 روپیہ لگا کے نا چھوٹے بچوں کے کپڑے رکھ لو, اور اعلان کروا دو اپنے گاؤں کے اندر محلے کے اندر کہ بچوں کے کپڑے میرے پاس ہیں. جو سٹی والے ہیں وہ ڈبل مارجن لے رہے ہیں, آپ اسے ہاف لے لو. اگر وہ سوٹ کے پیچھے 500 روپیہ کما رہے ہیں آپ 250 کما لیں, کیونکہ آپ کو رینٹ تو نہیں نا دینا, گھر میں ہی پڑے. تو جو بھی آپ کام کرو سٹارٹ کرو, سوچنے سے بھی کچھ نہیں ہونا اور نہ ہی گھر بیٹھنے سے کچھ ہونا. تو آپ کوئی بھی ساتھ چھوٹا سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہو. مرغیاں رکھ سکتے ہو, اب مرغی کا ایک انڈا دیسی 50 روپے کا ہے, اور اگر مثال کو آپ کی 10 مرغیاں 10 انڈے دیتی ہیں تو 500 ہے آپ کا, اور مرغی بھی ساتھ تیار ہو رہی ہے. اور سیم وہ جو مرغی اگر آپ سیل کرتے ہو جس نے گوشت کے لیے بھی لینی ہو 3,000 4,000 کی ہے. اس لیے ہمیشہ بزنس مائنڈ رکھو اور کبھی بھی کسی کام سے شرم نہ کرو. اب میں اگر مجھے ریڈی بھی لگانے پڑ جائے نا, میں حقیقت بول رہا ہوں, تو مجھے شرم نہیں آئے گی, کیونکہ میں نے چیزوں کا ایکسپیرینس کیا ہے نا. ہمیں دراصل ہمیں اپنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہمیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے, میرا چاچو کی کیا ہے گا, میرا ماموں کی کیا ہے گا. تب یہ سوچو کہ جب آپ کے گھر میں آٹا نہیں ہے نا تو ماموں کیا کرے گا, جب آپ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو ماموں کچھ دے گا, چاچو کچھ دے گا, آس پڑوس والے کچھ دیں گے. جب ان کو ہمارے مرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا, کیا کریں گے مرنے کے بعد, تو وہ کلوں کی روٹی کے لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ جس نے 3 دیگ پکائی تھی میرے گھر تو کھانا ہی نہیں آیا, کرتے ہیں نا. ہمارا ماحول ہی ایسا ہے, تو ان سے شرمانے کی کیا ضرورت. آپ یقین کریں آپ تہجد شروع کر دو اور 5 ٹائم نماز شروع کر دو, لوگ پھر بھی آپ کو نہیں جینے دیں گے. لے کل تک گانے سننا سے آج نمازی بن گئے. کچھ بھی کر لو لوگ راضی نہیں. اگر لوگوں کو راضی کرنا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف اپنے آپ کو راضی کرو, جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کرو, اور یہ نہ ہو کہ میں جو بھی کرنے لگ جاؤ. کام بھی اچھا ہو, کام ہو, آپ لیٹر بازی شروع کر دو کہ سر نے کیا ہے لوگوں سے نہیں شرمانا. مطلب آپ کے دل کو بھی اچھا لگے نا یہ کام
اچھا ہے, ریزنیبل ہے, عزت والا ہے, ٹھیک ہے. باقی لوگوں سے نہیں گھبرانا کہ میں یہ کر رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے. جب آپ لوگوں کے بارے میں سوچو گے نا تب آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کچھ بھی اسٹارٹ کرنا ہے لوگ اعتراض کریں گے. سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں فیملی والے, ابو جی کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. حقیقت بات بول رہا ہوں. اب جس طرح سے میں تھا اسٹارٹ میں نا کمپیوٹر کے اوپر پروگرامنگ سیکھنے لگ گیا, تو میرے ابو جو ہے وہ زیادہ لڑتے تھے کہ یہ کیا کر رہے, تو ان کا نالج میں نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کیا کہتے کہ مرغی نا انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے, کیونکہ سافٹ ویئر انجینئر کا وہ کام ہی ہے کہ سارا دن اس سے کوڈنگ کرنی ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے اور اپنے ذہن کو کھپانا ہے. وہ کہہ رہے مرغی انڈوں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں چوزے کب نکلیں گے. تو یہ ہر چیز ہم نے فیس کی ہوئی ہے. لوگوں کی انسلٹیں بھی, بےعزتیاں بھی, بڑے بھائی کی بھی اور ماموں کی بھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو. یا کبھی وہ کہتے ہیں کہ لوہے کا انڈا ہے, نہ وہ پھٹے نہ چوزا نکلے. سمجھ کیونکہ ان کو اس چیز کا نالج نہیں ہے. اور میں وہ چیزیں اگر دل پہ لے لیتا یا ان کی باتوں میں آ جاتا کچھ بھی, آج میں مطلب اس فیلڈ میں تو نہیں نہ ہوتا, یہ اور کر رہا ہوتا, وہی کوئی کرانہ بنا لیا ہوتا. جاب والا میرا مائنڈ شروع سے نہیں نا کہ میں جاب والی سائڈ پہ جاؤں گا, اپنا ہی کروں گا چاہے مجھے اوریڈی بھی لگانی پڑے. تو اس فیلڈ میں گرو اپ ہو گیا. اب آپ آؤ گے, آپ کو بھی سیم طرح کے فیصلے سے گزرنا پڑے گا. گھر والے بھی لڑیں گے اور باہر والے بھی لڑیں گے, لیکن آپ نے ڈٹے رہنا. اگر آپ میں حوصلہ ہے, ہمت ہے, تو سر اس فیلڈ میں آؤ. ادروائز آپ جو لوگوں کو راضی کرنا تو لوگوں والی فیلڈ ہی اپناؤ. ساری سمجھ. اچھا, ابھی تک اس کے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہو ویب ڈیولپمنٹ کے متعلق؟ کوڈ باتوں میں سے باتیں آگے نکلتی جاتی ہے نا, پھر رکتی نہیں. کوڈنگ میں ہاں, وہ آپ کا اگر فرنٹ اینڈ کر رہے ہو تو آپ کا کنسول موجود ہے انسپیکٹ ایلیمنٹ براؤزر کے اندر ہی. وہ بھی آپ کو میں اس لیے چیزیں نہیں بتا رہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑے نا پہلے بیسک ٹیگ سیکھ لو. باقی ایرر جتنے بھی آپ کہیں گے آپ تو ایسے ایرر ریموو ہوتے ہیں. انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جاؤ, وہاں پہ ایرر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ایرر کہاں پہ آ رہا ہے. HTML میں آ رہا ہے, CSS میں آ رہا ہے, جاوا کے اندر آ رہا ہے, تو آپ فائنڈ کر سکتے. سمجھ نہیں انگلش سمجھ, لیکن انگلش سکھانا جب آپ آن لائن فیلڈ میں آتے ہو نا تو آپ کو آٹومیٹک انگلش آ جاتی ہے. اس میں کوئی مطلب آپ کو نا کسی استاد کی ضرورت بھی نہیں, کیونکہ وہ سارا انگلش بیس ہے. نوٹیفیکیشن آیا, ایک ٹائم نہیں پتہ لگا, 2 ٹائم نہیں پتہ چلا, تیسرے ٹائم بندے کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کیا چیز ہے. باقی جہاں پہ آپ کو مشکل ہے کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہاں پہ مجھے ایرر آ رہا ہے یا یہ چیز مجھے انگلش میں سمجھ نہیں ہے, اس کے اوپر. اور کیا آپ کا سوال؟ آپ کا بیٹا آپ نیند نہیں آ گئی؟ آپ کا بیٹا کوئی سوال ہے؟ سر جی بتا کی سوال ہے. کیسکیٹنگ اسٹائل شیٹ, کیسکیٹنگ اسٹائل شیٹ ادھر آپ کو دکھا دیتا ہوں. باقی ادھر وہ کیبل مسٹری ہاں, کیسکیٹنگ اسٹائل شیٹ. ہاں, وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا نوڈ جی ایس, یہ آپ میں ہم اس کے اندر یوز کریں گے مونگو ڈی بی کا. ڈیٹا بیسز نا ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہیں, مائی ایس کیو ایل اور نو ایس کیو ایل. ہاں, ایس کیو ایل ایک مائی ایس کیو ایل اور ایک نو ایس کیو ایل, ہم دونوں یوز کریں گے. اس کے اندر مونگو ڈی بی اور مائی ایس کیو ایل 2 ڈیٹا بیسز ہیں, ہم دونوں کا استعمال کریں گے. ہاں آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے. بیک اینڈ ہم نے فارم فل کیا اور اس کو سبمٹ کیا.
وہ ڈیٹا کہاں پہ گیا, وہ کس ذریعے کے تھرو گیا, وہ بیک اینڈ. HTML CSS جاواس کی مدد سے ہم نے فارم بنایا, فارم فل کیا, سبمٹ کیا, Node.js اور ایکسپریس نے اس کو لیا اور لے کے جا کے مونگو ڈی بی کے اندر اسٹور کروا دیا. اب اس ڈیٹا کو ہم نے اگین لینا ہے وہاں سے, کیونکہ شو بھی تو کوئی کروانا ہے, تو اگین Node.js اور ایکسپریس اس ڈیٹا کو لیں گے اور HTML CSS جاوا اسکرپٹ کا جو فارم یا لے آؤٹ بنی ہوگی نا, اس کے اندر ہمیں شو کروا دے. فائر بیس وہ بھی آپ کی ڈیٹا بیس کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے. ہاں, وہاں سے لینے کے لیے, وہاں سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے, وہاں سے ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا ہے. جس طرح سے ہم اپنے یوزر نیم کو چینج کر سکتے ہیں نا, مطلب ابھی میں نے اپنا واٹس ایپ پہ نام رکھا ہو بابر علی, میں اس کو مار بابر کر سکتا ہوں, چینج کر سکتا ہوں. آپ نے سعد اپنا رکھا ہوا ہے, آپ سعد رضوی کر دو, جو بھی کرنا چاہو کرتے ہو نا. وہ جو ڈیٹا ریپلیس ہوتا ہے نا, وہ ڈیٹا بیس سے ہوتا ہے. وہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا موجود ہے, اس لیے چینج ہونا ہے مونگو ڈی بی سے. مونگو ڈی بی والا ڈیٹا چینج ہوگا. چینج کس کے تھرو ہوگا؟ Node.js اور ایکسپریس کے تھرو, جاوا اسکرپٹ. ایکسپریس Node.js کی آگے لائبریری. ہاں, یہ میں Node.js اگر ہم کوڈ کر رہے ہیں نا 10 لائن کا, تو ایکسپریس کو اس کو 1 لائن میں کر دے گی. ہاں, یہ آگے ایکسپریس Node.js کی لائبریری ہے, فریم ورک. Node.js کو مزید سمپلیفائی کرنے کے لیے ایکسپریس. اب ان سب کا بھی ایک سلوشن آ گیا ہے, Next.js. اس کے اندر یہ رولا بھی ختم ہے. اب بھی کوڈنگ پروگرامنگ کنسسٹنس کے ساتھ گرو ہو رہی ہے. اور کوئی آپ کا سوال؟ آپ کے ساتھ دیکھیے, آپ کا بیٹا کو سوال ہے؟ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ لیکچر انجوائے ہو رہا ہے یا بور ہو رہے ہیں آپ کا؟ ایسے کیا ہوتا ہے, ایسے جاؤ بس آ رہا ہے لیکچر کا, چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ چل ٹھیک ہے, اب اس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم نیکسٹ ہم HTML اسٹارٹ کریں گے. اب آپ کو اوور ویو پتہ چل گیا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہے. یہ سلائڈ آپ سب کو میں دے دیتا ہوں, آپ کے پاس ای میل ہے واٹس ایپ, اس کی واٹس ایپ پہ شیئر کر دو, آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لو, اور میں آپ کو بھی شیئر کر دیتا ہوں, آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لو. آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے. پھر آپ اپنا ایک کاپی پر سے پہ روڈ میپ بنا لو کہ سر نے مجھے 1 ویک کا ہے, میں نے اس کو 3 دن کے اندر سیکھنا ہے. سر نے 1 منتھ کا ہے, میں نے 15 دن کے اندر سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ بناؤ, آپ بھی بناؤ. پھر اس چیز کو آپ نا انشاءاللہ پرسو کریں گے. ہمارا بیسیکلی 1 سال کا ہے, تو آپ اس سے کوشش کرو کہ 6 منتھ 7 منتھ کے اندر کمپلیٹ کرو. جیسے جیسے آپ نے سیکھتے جانا ہے, میں نے سکھاتے جانا ہے. جب بھی آپ رکو گے تبھی میں نے رکنا ہے. اگر میں آپ کو ایک کام دے رہا ہوں نا, مطلب آج ہے اور آج آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے, تو پہلے میں آپ کو نیکسٹ کرا دوں گا. اگر آپ کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پہلے وہ کمپلیٹ ہوگا, پھر نیکسٹ ہم موو کریں. اس لیے آپ نے اپنی پوری محنت رکھنی ہے, اور انشاءاللہ 1 سال کے بعد آپ جو آپ ہو نا, آپ نہیں رہو گے. آپ کا کانفیڈنس لیول, آپ کا مائنڈ سیٹ سارا ہی چینج ہوگا, آپ کی تھنکنگ پاور چینج ہوگی. وہ الگ بات ہے, مال آپ کے کام ہو جائیں گے, لیکن آپ کی تھنکنگ پاور بڑھ جائے گی. سوچنے کی صلاحیت, آپ کے اندر کانفیڈنس, آپ کو کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے بات کرنا پڑے آپ کر سکو گے. ابھی آپ یہاں پہ آ جاؤ, آپ نے کیمرے سے بھی ڈرنا ہے. ہمیں پتہ نا, ہم بھی ڈرتے تھے, آپ بھی ڈرو گے. لیکن جب آپ کے برین واش ہو جائے گا نا, پھر آپ کو کس چیز کا ڈر, پھر آپ کو ڈر لگے گا خود سے کہ میں کوئی زیادہ ہی نہ بول جاؤں, اور کسی چیز سے ڈر. ٹھیک ہے, اور کوئی بیٹا آپ کا سوال کسی کا بھی؟ ٹھیک ہے, چلے اب اس کو بریک لگا دو.